گورنر سندھ کا سانحہ گل پلازا کی جوڈیشل انکوائری کا مطالبہ۔ کامران ڈیسوری کہتے ہیں سندھ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو خط لکھ رہا ہوں، سب سوال کر رہے ہیں کیا ہوا، کیوں ہوا، کیسے ہوا، لوگ پوچھ رہے ہیں کہ آگ لگنے کے واقعے کا ذمہ دار کون ہے، سانحہ گل پلازا کی ذمہ داروں کا تعین کیا جائے، ملبہ کسی پر ڈال کر سرخرو ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے، لواحقین لاشیں لینے بیٹھے ہیں، یہاں سیاست اور سازش ہو رہی ہے، لوگ آگ سے جلیں، گٹر میں گر کر مریں، ہم سیاست کریں، جن کو ہاں ہونا چاہیے تھا وہ وہاں نہیں ہیں، یہ ایسا واقعہ نہیں جس پر خاموش رہا جائے۔ سانحہ گل پلازا میں جاں بحق افراد کی تعداد 67 ہو گئی، 77 تاحال لاپتہ، عمارت میں سرچ آپریشن جاری، مزید انسانی باقیات نکال لی گئیں، ایک حصے سے ملبہ اٹھاتے ہوئے آگ پھر بھڑک اٹھی، فوری قابو پا لیا گیا، عمارت کے اوپر بل بورڈز ہٹانے کا کام بھی شروع، 62 لاشوں اور انسانی باقیات کا پوسٹ مارٹم کیا جا چکا، ڈی این اے کے ذریعے 18 افراد کی شناخت ہو چکی، دکاندار ابوبکر، ملازم عامر اور رفیق نامی شخص کی لاشوں کی بھی شناخت، کچھ لاشیں لواحقین کے حوالے کر دی گئیں، گل پلازا کے باہر لاپتہ افراد کی خواتین رشتہ داروں کا احتجاج، سرچ آپریشن تیز کرنے کا مطالبہ۔ گل پلازا کے سانحے میں لاپتہ افراد کے لواحقین کرب میں مبتلا، بیشتر لواحقین کو اپنے پیاروں کے جسد خاکی ملنے کی آس، انتظار طویل ہو گیا، کئی گھروں میں سوگ کا سما، اپنے عزیزوں کی تلاش اور شناخت کے لیے ڈی این اے ٹیسٹ کا سہارا، کئی لوگ اپنے لاپتہ عزیزوں کے لیے در بدر پھرنے پر مجبور، والدین اپنے پیاروں کی لاشیں ملنے کی آس لگائے گل پلازا کے باہر موجود۔ گل پلازا میں آگ لگی یا لگائی گئی، ملبے کی فورینزک جانچ کرانے کا فیصلہ، حکام کے مطابق آگ لگنے اور تیزی سے پھیلنے کی وجوہات کا پتہ لگایا جائے گا۔ ڈپٹی کمشنر ساؤتھ کہتے ہیں بیشتر اموات ہنگامی اخراج کے راستے بند ہونے کی وجہ سے ہوئیں، ایس بی سی اے اور پی ای سی کی ٹیکنیکل کمیٹی کا گل پلازا کا معائنہ، عمارت کو مخدوش قرار دے دیا، گرانے کی سفارش، ایم کیو ایم کا سندھ حکومت کی انکوائری کمیٹی پر شدید تحفظات کا اظہار، ترجمان نے کہا سنگین غفلت کی مرتکب سندھ حکومت تحقیقات کرانے کا حق نہیں رکھتی۔ ملک میں خشک سالی ختم، کئی علاقوں میں رم جم، میدانی علاقوں میں بارش وقفے سے جاری، بالائی علاقوں میں پہاڑوں پر برف باری، کراچی، لاہور، راولپنڈی، ملتان، میاں والی، کوئٹہ اور دیگر علاقوں میں بارش، کراچی کے مختلف علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش ہوئی، بلدیہ ٹاؤن، سرجانی، گڈانی، احسان آباد اور نارتھ کراچی میں بادل برسے، ملکہ کوہسار مری میں برف باری کا سلسلہ شروع، بڑی تعداد میں سیاحوں کی آمد، ملک کے دیگر کئی علاقوں میں بھی بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان۔ ایران بات چیت کرنا چاہتا ہے تو ہم بھی تیار ہیں، ایران کی طرف بڑی فورس بھیجی جا رہی ہے، ایران کو کہا تھا اگر پھانسیاں دیں تو کارروائی کریں گے، میری دھمکی کے بعد ایران نے پھانسیاں منسوخ کر دیں، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طیارے میں میڈیا سے گفتگو، کہا امریکی فوجی اثاثے مشرق وسطی منتقل ہو رہے ہیں، ایران میں مظاہروں کے دوران کتنی ہلاکتیں ہوئیں کوئی نہیں جانتا، ایران سے تجارت کرنے والے ممالک پر 25% ٹیرف جلد نافذ ہوگا، گرین لینڈ کی سیکیورٹی پر نیٹو کے ساتھ مل کر کام کریں گے، گرین لینڈ فریم ورک معاہدے پر پیش رفت کے لیے ماحول مثبت ہے، یوکرین جنگ کے خاتمے کے لیے کوششیں جاری ہیں، اپریل میں چین جا رہا ہوں، سال کے آخر پر چینی صدر یہاں آئیں گے۔ عالمی رہنماؤں کا اجتماع، فیلڈ مارشل مرکز نگاہ، ڈیوس میں بورڈ آف پیس کے چارٹر پر دستخط کی تقریب، وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بھی شرکت، وزیر اعظم کی امریکی صدر کے کان میں سرگوشیاں، شراکا میں بیٹھے فیلڈ مارشل کی طرف توجہ دلائی، ٹرمپ نے بھی مسکرا کر دیکھا اور ہاتھ ہلایا، وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کے ساتھ آذربائیجان کے صدر کی ملاقات ہوئی، امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل سے ملاقات، سعودی وزیر خارجہ نے بھی وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کے ساتھ ملاقات۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی ملاقات، ملکی اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال،
ملاقات میں پاکستان کی معاشی صورتحال میں بہتری سے متعلق امور پر بھی غور کیا گیا۔ ملاقات ڈیوس میں عالمی اقتصادی فورم اجلاس کے موقع پر ہوئی۔ سندوں کے گھیرے میں ہے بنگلہ دیش کا بھارت جانے سے انکار، T20 ورلڈ کپ تنازعات کا شکار۔ ورلڈ کپ میچز کے لیے بھارت نہیں جائیں گے، بنگلہ دیش کا ICC کو صاف جواب۔ مشیر کھیل بنگلہ دیش ڈاکٹر آصف نزرل نے کہا ان کے تحقیقات حقیقی ہیں، ICC نے انہیں تسلیم نہیں کیا۔ بھارت میں میچز کھیلنا محفوظ نہیں، اپنے میچز سری لنکا میں کھیلنا چاہتے ہیں، دوبارہ ICC کے پاس جائیں گے۔ کراچی کو وفاقی حکومت کا حصہ بناؤ، متحدہ کے مطالبے پر پیپلز پارٹی کو تاؤ۔ وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال نے کہا کراچی صوبائی ایڈمنسٹریشن کے تحت نہیں چل سکتا۔ آپ گل پلازے میں لوگوں کے جل کر مرنے کا انتظار کرتے ہیں، کتنا خون دیں، مزید کتنی لاشیں اٹھائیں، نسل کشی جاری رہی۔ 18ویں ترمیم کا ڈرامہ ختم ہونا چاہیے، سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن بولے چند عناصر گل پلازہ پر پوائنٹ اسکورنگ کر رہے ہیں، کیا کراچی کو وفاق کے حوالے کرنے کے بعد ایسے واقعات نہیں ہوں گے؟ یہ بات وہ جماعت کر رہی ہے جنہوں نے لوگوں کو زندہ جلایا۔ پنجاب کی عمارتوں، مارکیٹوں، پلازوں، اسپتالوں اور اسکولوں کو موت کے کنویں نہیں بننے دیں گے۔ تمام ہائی رائز عمارتوں کا فائر سیفٹی آڈٹ ہوگا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلے۔ تمام عمارتوں کو 2 ہفتے میں حفاظتی ضوابط مکمل کرنے کی مہلت۔ تمام عمارتوں میں ایکسٹرنل فائر ہائیڈرنٹس نصب کیے جائیں گے۔ بلڈنگ سیفٹی ایکٹ پر عمل درآمد کے لیے پیرا فورس کو اختیارات تفویض۔ رواں سال ریسکیو 1112 سروسز پنجاب کی تمام تحصیلوں میں متعارف کرائی جائیں گی۔ وزیر اطلاعات عظمیٰ بخاری کہتی ہیں پنجاب میں غفلت، لاپرواہی اور نااہلی کی کوئی گنجائش نہیں۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس آج صبح 11 بجے طلب، 7 نکاتی ایجنڈا جاری۔ انسانی حقوق کمیشن، دانش اسکول اتھارٹی اور گھریلو تشدد کی روک تھام کے بلز پیش ہوں گے۔ تینوں بلز پر صدر نے اعتراضات عائد کیے تھے۔ مشترکہ اجلاس میں 2 حکومتی اور 1 نجی بل پیش کیا جائے گا۔ مشترکہ اجلاس میں اہم قانون سازی کے لیے حکومت کے اتحادیوں سے رابطے۔ ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی مان گئی، قانون سازی میں مکمل تعاون کرنے پر تیار۔ اسپیکر ایاز صادق اور وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے PP وفد سے ملاقات کی۔ ملک میں پہلی بار پولیس پیٹرولنگ کے لیے الیکٹرک گاڑی متعارف۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پہلے گرین پولیسنگ یونٹ کا افتتاح کر دیا۔ وزیر اعلیٰ نے الیکٹرک پیٹرولنگ گاڑی کا معائنہ کیا، گاڑی چلا کر عملی جائزہ لیا۔ بریفنگ میں بتایا گیا ماحول دوست گاڑی میں فی چارج 410 کلومیٹر چلنے کی صلاحیت، گاڑی 30 سے 80% تک تقریباً 30 منٹ میں چارج ہو جاتی ہے۔ وزیر اعلیٰ کی الیکٹرک گاڑیوں کی تعداد بتدریج بڑھانے کی ہدایت۔